نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے اور احمد، یہ سرکار کے دو ذاتی نام ہیں۔ زمینوں میں آپ نام محمد سے مشہور ہیں، آسمانوں میں احمد سے۔ ان کے علاوہ سرکار کے جتنے بھی نام ہیں وہ صفاتی ہیں۔ صفاتی نام سرکار کے کتنے ہیں، اس بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں۔ بعض عاشق تو یہ کہتے ہیں کہ سرکار کی جتنی شانیں ہیں، آپ کے جتنے کمالات ہیں، اتنے ہی آپ کے صفاتی نام ہیں۔ تو آپ کی شانیں، آپ کے کمالات کتنے ہیں، فضائل کتنے ہیں، اس کا احاطہ عقل انسانی کر ہی نہیں سکتی۔ اللہ پاک نے آپ کو اتنے کمالات عطا فرمائے ہیں، بس یوں کہہ سکتے ہیں کہ زندگیاں ختم ہوئیں، قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ امام بصیری فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ فَضْلَ رسول اللہ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ، سرکار کے فضائل و کمالات کی کوئی حد ہے ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت جیسی شخصیات جنہوں نے ساری عمر سرکار کی تعریف کی، نعتیں لکھی، وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو سرکار کے کمالات کی، فضائل کی کوئی حد نہیں، اتنے کمالات ہیں۔ بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں اللہ پاک نے باقی انبیاء کو جتنے بھی کمالات عطا فرمائے ہیں، وہ ان کے کمالات، ان کی عظمت، رفعت، شان و شوکت، یہ ساری حضور کی وجہ سے ہے۔ اور انہیں جتنے بھی کمالات عطا فرمائے اللہ پاک نے، وہ سارے کے سارے اکیلے محبوب کی ذات میں جمع فرما دیے۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضہ داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ یعنی اللہ پاک نے ہر فضل، شرف، کمال، عظمت محبوب کی ذات میں جمع فرما دی ہے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ حضور کے کمالات، آپ کی شانیں جتنی ہیں اتنی آپ کے نام ہیں، صفاتی نام۔ ذاتی نام سرکار کے دو ہیں، محمد اور احمد۔ قرآن پاک میں محمد 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور احمد 1 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اما آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ سرکار ابھی میرے شکم اطہر میں تھے، مجھے صدائیں آتی تھیں کہ تو محمد کی ماں بننے والی ہے، تو امام الانبیاء کی امی جان بننے والی ہے، جب تیرا بیٹا پیدا ہو فَسَمِّيهِ مُحَمَّدًا، اس کا نام محمد رکھنا ہے۔ محمد نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟
محمد یہ حمد سے بنا ہے، حمد سے، جس کا معنی تعریف، مدح۔ جو محمد ہوتا ہے، محمد حمد سے بنا ہے، حمد کا معنی ہے تعریف، اور محمد علماء لکھتے ہیں کہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، تو اس کا معنی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ جس کی بار بار، الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اور کچھ علماء نے محمد کا یہ بھی معنی کیا ہے کہ محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ایک لمحہ کے لیے بھی نہ رکے۔ تو جب سے اللہ پاک نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا ہے، تب سے ہی اللہ پاک نے محبوب کا نام محمد رکھ دیا۔ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تھا یا نور مصطفیٰ تھا، تو سب سے پہلے اللہ نے پیدا ہی نور مصطفیٰ کو کیا۔ تو اللہ پاک اپنے محبوب کی تعریف خود بیان فرماتا ہے۔ کائنات ساری ختم ہو جائے، سرکار کی تعریف ختم نہیں ہونی۔ کیوں؟ اللہ جو باقی ہے، اللہ خود محبوب کی تعریف کرتا ہے۔ قرآن میں نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اب اللہ کا درود بھیجنا کیسا ہے؟ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے بخاری شریف کے اندر، امام ابو العالیہ سے، بہت بڑے محدث ہیں۔ امام ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا تعریف کرنا کیسا ہے، اللہ کا درود بھیجنا کیسا ہے؟ فرمایا ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ پاک کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ پاک مالا اعلیٰ میں فرشتوں کو اکٹھا کر کے فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کی تعریف بیان کرتا ہے۔ ہما خلق گوید ثنائے خدا، خدا خود گوید ثنائے محمد، پوری مخلوق اللہ کو یاد کرتی ہے، اللہ محبوب کی تعریف بیان فرما رہا ہے۔ اور یہ ابد سے لے کر، ازل سے لے کر ابد الآباد تک، یعنی اللہ پاک تو باقی ذات ہے، اس کو تو فنا ہے ہی نہیں، اس کو تو دوام ہی دوام ہے۔ تو اللہ پاک نے جب سے محبوب کے نور کو پیدا کیا، تب سے محبوب کی تعریف کر رہا ہے، اور جب ساری دنیا کائنات ختم ہو جائے گی، محبوب کی تعریف تو پھر بھی ہوتی رہے گی۔ قیامت آ جائے گی، محبوب کی تعریف پھر بھی ہوگی۔ تو گرامی قدر حضرات، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ محمد کا معنی یہ ہے کہ جس کی تعریف ایک لمحہ کے لیے بھی نہ رکے۔ تو اللہ پاک باقی ہے، اللہ خود محبوب کی تعریف کر رہا ہے، تو ایک لمحے کے لیے بھی وہاں پر تعطل نہیں ہے، چھٹی نہیں ہے، ہر لمحہ محبوب کی تعریف ہو رہی ہے۔ ہاں، اگر ہم کریں گے سرکار کی تعریف، اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ سرکار کی شان اس لیے نہیں ہے کہ ہم سرکار کی نعتیں پڑھتے ہیں تو سرکار کی شان بن رہی ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ سرکار کی نعت پڑھنے سے ہمیں مقام اور مرتبہ مل رہا ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ سرکار کی تو شان عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اللہ نے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ نے محبوب کو مقام محمود عطا فرمانا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی شان
اللہ نے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ محبوب ہم نے تجھے راضی کرنا ہے، اور سرکار نے خود فرمایا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی۔ فرمایا قیامت کے دن ساری بزرگیاں، ساری کرامتیں، ساری رفعتیں، ساری عظمتیں، سارے کمالات، سارے اختیارات، یہاں تک کہ اللہ پاک ہمیں جنت کی چابیاں بھی عطا فرمائے گا۔ محبوب یہ لو جنت کی چابیاں، تمہیں جنت کا مالک اور وارث بنا رہا ہوں، جس کے لیے چاہتے ہو جنت کے دروازے کھول دو، جس کے لیے چاہتے ہو بند کر دو۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ وہاں تو اللہ پاک نے محبوب کی شانیں دکھانی ہے، اور فرمایا وَلِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي۔ حمد کا جھنڈا جب سرکار مقام محمود پر فائز ہوں گے، حمد کا جھنڈا سرکار کے ہاتھ میں ہوگا، امتیں تو امتیں، نبی بھی سرکار کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ وہاں پھر شفاعت عظمیٰ کا جب دروازہ کھلے گا تو پھر سب سے پہلے سب سے بڑی شفاعت سرکار کی ہوگی۔ اور احادیث کے اندر آتا ہے سرکار امت کی شفاعت کس طرح اللہ کی بارگاہ سے مانگیں گے، امت کی بخشش کیسے مانگیں گے، اور امت کے ساتھ سرکار کو پیار کتنا ہے، اور آپ لاجپال کتنے ہیں اور غریب نواز کتنے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے سرکار نے فرمایا یودع للانبیاء منابر، قیامت کے دن انبیاء کے لیے مسندیں بچھائی جائیں گی، سیج سجائے جائیں گے، ممبر رکھ دیے جائیں گے، فیجلسون علیہم، ہر نبی اپنی اپنی مسند پر جلوہ افروز ہوگا۔ جناب آدم علیہ السلام اپنی کرسی پر ہوں گے، جناب شیس علیہ السلام اپنی مسند پر، جناب نوح اپنے ممبر پر، جناب ادریس اپنے ممبر پر، جناب یحییٰ، زکریا، جناب ابراہیم، جناب اسحاق، جناب اسماعیل، جناب یعقوب، جناب یوسف، جناب موسیٰ، عیسیٰ تک فرمایا ہر نبی اپنی اپنی مسند پر جلوہ افروز ہوگا۔ فیبقیٰ ممبری، میرا ممبر خالی ہوگا۔ آقا جی آپ کہاں ہوں گے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا آپ کہاں ہوں گے؟ فرمایا میں اللہ کے حضور سراپائے سوال بن کے کھڑا ہو جاؤں گا، اللہ کے حضور کھڑا ہوں گا اور عرض کروں گا مولا عجل حسابہم، میری امت کا حساب جلدی کر دے، امت کا حساب جلدی کر دے۔ اب یہاں پر ایک تھوڑی سی لاجک سمجھنا، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں عرض کروں گا مولا میری امت کو بخش دے، بلکہ فرمایا میں عرض کروں گا مولا میری امت کا حساب جلدی کر۔ اس میں حکمت کیا ہوگی، اس میں فلسفہ کیا ہوگا کہ حساب جلدی کر؟ علماء کہتے ہیں اس میں حکمت یہ ہوگی، آقا فرماتے ہیں میں عرض کروں گا مولا امت کا حساب جلدی کر، ترازو لگا، میزان قائم کر، جو تیرے کھاتے والے ہیں تو ان کو جنت میں بھیج، باقی جو گناہگار بچ جائیں گے میں مصطفیٰ ان کی سفارش کروں گا۔ ہمارے عمل ایسے نہیں ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، لیکن کل قیامت کا جب دن ہوگا نا، نیکوکار جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ حساب کتاب، سرکار جو فرماتے کہ مولا جلدی حساب کر، جو نیکوکار ہیں تیرے کھاتے والے ہیں ان کو جنت میں ڈال دے، باقی جو گناہگار بچیں گے میں ان کی سفارش کروں گا۔ اور حدیث میں باقاعدہ یہ الفاظ ہیں، سرکار نے فرمایا منہم من يدخل الجنت برحمتہ ومنہم من يدخل الجنت بشفاعتی، فرمایا کچھ لوگ تو اللہ کی رحمت سے جنت میں چلے جائیں گے، جو باقی بچ جائیں گے وہ میری شفاعت سے جنت میں جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں لوگ آتے جائیں گے، میں لوگوں کی شفاعت کرتا جاؤں گا۔ وہاں پر اعلیٰ حضرت نے ایک بڑی عجیب بات کی ہے، جو نیک لوگ ہوں گے نا، اولیاء، صوفیاء، متقین، پرہیزگار،
وہ جب جنت میں چلے جائیں گے نا تو سرکار جب گنہگاروں کی سفارش کر رہے ہوں گے، ان کی شفاعت کر رہے ہوں گے، بازو سے پکڑ پکڑ کر ان کو جنت میں داخل کر رہے ہوں گے، تو وہ جو جنت میں نیک بیٹھے ہوں گے نا وہ ان گنہگاروں پر رشک کریں گے۔ وہ کہیں گے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہاں پرہیزگاری کیا کرے گی کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، کہتے ہیں وہاں پر پرہیزگاری کہے گی، پرہیزگار نیک لوگ متقین صالحین کہیں گے کہ یار، گناہگاروں کو کہیں گے کہ یار تھوڑے سے گناہ تم مجھے بھی دینا، میں ادھر ڈائریکٹ چلا گیا ہوں، کوئی تھوڑے سے گناہ مجھے بھی دیں تاکہ میرے بھی بازو سے پکڑ کر مصطفیٰ مجھے جنت میں داخل کرے۔ اس لیے اللہ حضرت قرض لیتی ہے گناہ، جب سرکار کی شفاعت ہو رہی ہوگی تو کیا ہی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا شان ہوگی، کیا وہاں پر مقام ہوگا۔ وہاں پرہیزگار کیا کہیں گے، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، وہاں کہتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے، وہاں تو پرہیزگار بھی قرض لیں گے گناہ کہ ہم بھی سرکار کے ذریعے سے جنت میں جائیں۔ تو گرامی قدر حضرات، عرض یہ کر رہا تھا ہمارے اعمال جس طرح کے ہیں ہم جانتے ہیں، ہماری عبادات، ہماری ریاضت، زہد، تقوی، طہارت کیسا ہے وہ کسی پر مخفی نہیں ہے۔ ہم احکام شریعت کے جتنے پابند ہیں وہ بھی کسی پر مخفی بات نہیں ہے کہ ہم اپنی دنیا میں ایسے مگن ہیں کہ ہمیں دین کی کوئی پرواہ نہیں۔ یار یہ حقوق اللہ ہیں، اللہ ہو سکتا ہے اپنی مشیت کے مطابق اس نے چاہا تو وہ معاف کر دے، لیکن اگر ایمان ہی اندر نہ ہوا تو پھر تو معافی نہیں ہے نا۔ اس لیے ایمان تو ہونا چاہیے نا، سرکار کی ذات پر ایسا ایمان ہو اور غیر مشروط ایمان ہو سرکار پر، اور بندے کا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ جتنی بھی مخلوق کو شانیں دی جا سکتی ہیں اللہ پاک نے وہ محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ بس ایک شان ہے جو مخلوق کو دی نہیں جا سکتی، شان الوہیت، رب ہونا، وہ تو دوسرا رب تو نہیں نہ ہو سکتا کوئی۔ اس کے علاوہ جتنی شانیں مخلوق کو دی جا سکتی تھیں، ہمارا یہ ایمان ہے اللہ پاک نے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ تو اب ان سب شانوں پر غیر مشروط ایمان رکھنا، یہ ہے مصطفیٰ کریم پر ایمان، غیر مشروط ایمان۔ یہ نہیں کہ اس بات کا اختیار تھا اس کا نہیں، اللہ پاک نے محبوب کو تو کائنات کے خزانوں کا مالک بنایا۔ زمین کے جتنے خزانے نا، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، سرکار نے فرمایا اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، اللہ پاک نے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور کوئی شے سرکار کے سامنے پوشیدہ بھی نہیں ہے۔ بندہ کہے جی اتنا علم تھا، اتنا، ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنی عقل کے ترازو پر سرکار کے علم مبارک کو تولیں؟ سرکار تو کھڑے زمین پر ہوں، حدیث پاک بخاری کی ہے یہ بھی، یہ جو میں نے پڑھی پہلے اسی کا ایک حصہ ہے، یہ حوض کوثر ہے نا، سرکار نے فرمایا یہ میرا ہے، کیونکہ جنت کے مالک جو آپ ہیں۔ سرکار میں انی لانظر الی حوضی الان، فرمایا یہ حوض کوثر ہے نا، الان کا میں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ سرکار نے فرمایا حوض کوثر، وہ جو حوضی میں میرا حوض ہے، فرمایا ہمارا حوض ہر وقت ہمارے سامنے رہتا ہے۔ حوض کوثر ہر وقت سرکار فرماتے ہیں ہمارے سامنے رہتا ہے۔ اور پھر جنت کے دن، قیامت کے دن جنت کی چابیاں سرکار کے پاس۔ اس کا مطلب یہ ہے قیامت کے دن بھی اللہ پاک مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ قیامت کے دن بھی سارے اختیارات اللہ محبوب کو عطا فرمائے گا، اور دنیا میں بھی سرکار نے خود فرمایا دوسری حدیث پاک، انما انا قاسم واللہ موتی، میں اللہ کے خزانے تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ تو ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم مقام مصطفیٰ کو اپنی عقل کے ترازو پر تولیں۔ جب علامہ اقبال نے یہی بات تو کی ہے
کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ دوسرے مقام پر علامہ فارسی زبان کے اندر عجیب فلسفہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے بو علی اندر غبار ناقہ گم، دست رومی پردہ محمل گرفت۔ بو علی سینا یہ سائنسدان، اس کا تعلق یہ عقل کے ساتھ ہے، اور مولانا روم یہ عشق کا نمائندہ ہے۔ اب علامہ کیا کہہ رہا ہے؟ بو علی اندر غبار ناقہ گم، کہتے ہیں عقل محبوب کی سواری کے قدموں سے اٹھنے والی خاک میں گم ہو گئی، اور دست رومی پردہ محمل گرفت۔ عشق نے آگے بڑھ کر محبوب کے چہرے سے نقاب ہٹا کر محبوب کے جلوے دیکھ لیے۔ اس لیے عقل پر جب مقام مصطفیٰ کو تولنے کی کوشش کریں گے تو پھر عقل میں تو مقام مصطفیٰ آنے والی یہ بات ہے ہی نہیں۔ بزرگ فرما گئے ہیں حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جائے الا کوئی نہیں سکتا۔ وہاں تو خاموشی ہے، لوگ سار ناتے لکھ لکھ تعریفیں کر کر کے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہرے لی اتھے جا نہیں ہو بولن دی۔ وہاں تو بولا ہی کوئی نہیں ہے۔ وہاں اگر کسی نے لب کھولے ہیں، اس صورت نو میں جان آکھاں جان کے جانے جہان آکھاں، یہ لب کھولے۔ عاشق تو زبان کھولتا ہی نہیں ہے۔ عاشق کا کام کیا ہے؟ من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جس کو جس سے محبت ہو جاتی ہے وہ کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ پھر سرکار کا نام نامی اس میں گرامی اللہ نے محمد رکھا ہے۔ کیا؟ محمد۔ محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ہو، جس کی تعریف ہو، جس میں نقص ہو وہ قابل تعریف نہیں ہوتا۔ نقص جو آ گیا نا، تعریف رک گئی ہے، تو محمد ہوتا ہی وہ ہے جس میں کوئی نقص ہو ہی نہ، جس میں کوئی عیب ہو ہی نہ۔ اللہ پاک نے سرکار کے صحابہ نے سرکار کے سامنے یہ بات کہی، حضرت حسان بن ثابت نے بات نہیں کہی، یہ حدیث تقریری ہے، اور سرکار نے اپنے ممبر پر بٹھاتے تھے اپنی نعت سننے کے لیے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آقا میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، خود ہی کہتے ہیں دیکھتی کیسے، کسی ماں نے آپ جیسا خوبصورت پیدا ہی نہیں کیا۔ اگلی بات جو انہوں نے کی ہے، کہتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عیب، اللہ پاک نے آپ کو ہر عیب سے، ہر نقص سے مبرہ پیدا کیا ہے، پاک پیدا کیا ہے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، بہت بڑی بات آپ نے کی ہے۔ فرمایا ہمیں تو یوں لگتا ہے اللہ نے آپ کو ایسے پیدا کیا ہے جیسے آپ نے چاہا ہے۔ سرکار کا تو میلاد، آپ کا تو پیدائش ہی بتاتی ہے، آپ پیدا ہوئے ہیں تو سب سے زیادہ نفاست آپ کی ہے، جس میں اطہر کی نفاست کا یہ عالم ہے۔ بچہ پیدا ہونا، ماں خود ناپاک ہو جاتی ہے، جس جگہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے، بچہ خود بھی ناپاک ہوتا ہے، لیکن سرکار پیدا ہوئے، آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، سب نے لکھی ہے یہ بات۔ سرکار جب پیدا ہوئے تو آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی۔ سرکار تو اپنی امی جان کے پیٹ میں 9 ماہ رہے ہیں۔ عبد المطلب کو عرب کی خواتین نے شکایت کی کہ اس حال میں خوشبو نہیں لگاتی ہوتی ہیں عرب کی خواتین، آپ کی بہو خوشبو لگاتی ہے۔ آپ نے جب پوچھا نا حضرت آمنہ سے کہ تم حالت حمل میں خوشبو کیوں لگاتی ہو، کہنے لگی ابا جان میں نے کبھی خوشبو نہیں لگائی، جب سے نور مصطفیٰ میرے پیٹ میں آیا ہے تب سے میرے جسم سے نہیں میرے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے۔ سرکار کے بدن اطہر سے خوشبو آتی تھی، اور پھر سرکار کو جنتی لباس پہنایا گیا، آپ کو غسل نہیں دیا گیا۔ پیدا ہوئے ہیں تو آپ کو غسل نہیں دیا گیا، غسل اسے دیا جاتا ہے جو ناپاک ہو، جو پہلے ہی پاک ہو اسے کیسے غسل دیا جاتا ہے؟ یار بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے وہ جگہ بھی ناپاک ہو جاتی ہے، لیکن سرکار نے تو پیدا ہوتے ہی اس جگہ پر سجدہ کیا ہے، اور رب حبلی امتی کی صدا لگائی آپ نے
کہ مولا میری امت کو بخش دے۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں ترجمہ کیا ہے کہ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ بچہ پیدا ہوئے نا تو روندیاں پیدا ہوتا ہے، پتہ ہے؟ تو جب بچہ نہ روے تو گھر والے روندے نے کہ بچہ مویا پیدا ہوا ہے کہ نہیں اسی طرح؟ لیکن سرکار روندیاں پیدا نہیں ہوئے۔ تو سرکار نے پوچھی بھی گل صحابہ کو، صحابہ بچہ جدو پیدا ہوتا ہے تو روندیاں کوئی پیدا ہوتا ہے؟ لوگ آخیا جی اللہ و رسول عالم، سائنس بھی اتنے ناکام ہے، انہوں بھی نہیں سمجھ آئی اج تک کہ بچہ جدو پیدا ہوتا ہے تو روندیاں کوئی پیدا ہوتا ہے۔ پھر سرکار نے دسیا، سرکار فرمایا بچہ پیدا ہوتا ہے تو روندیاں اس واسطے پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے بالکل نازک جہا، اور ہر بچہ پاواں کسی کافر دے گھر بھی پیدا ہوئے نا فطرت اسلام تے پیدا ہوتا ہے، بعد وچ انہوں جہو جہ والدین نے وہ جہ بنا دیں۔ فرمایا بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوتا ہے تے شیطان نو یہ گل وارے چ نہیں، وہ آندا ہے تے پیدا ہوندیاں ہی بچے دے پیٹ تے ایک تماچا ماردا ہے، تے شیطان دا تماچا چھوٹا جہا بچہ برداشت نہیں کر سکتا، اس واسطے روندا ہے۔ تے جدو سرکار دا میلاد ہویا، سرکار روندیاں نہیں پیدا ہوئے، اللہ نے پہلے ہی حکم دیتا سی کہ انہوں بنو، پہلے میرا محبوب آ رہا ہے۔ جدو انہوں بنیا نا تو پھر وہ پٹیا ہے، پوری کائنات خوش ہوئی ہے، شیطان ہی رویا ہے۔ چراغاں ہو گئیاں ہر پاسے، سمندر دیاں مچھلیاں، درخت، یہ جناب جانور بھی ایک دوسرے نال نس پیا، مشرق دے مغرب وال، مغرب دے مشرق وال، تے مبارکباداں دے رہے نے۔ پوری کائنات وچ ایک خوشی دا سما بن گیا۔ ساڈے بزرگاں پھر صحیح اتھے سٹ لائیے کہ نثار تیرے چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ پوری تاریخ اسلام دا مطالعہ کر لو، سرکار پیدا ہوئے نے تے شیطان ہی رویا ہے، شیطان ہی پٹیا، انہیں ہی سر چ مٹی پائی ہے۔ باقی ہر مخلوق، انسان ہی نہیں، سرکار ہر مخلوق دے رسول نے۔ سرکار نے بھی فرمایا نال کہ ما بین السماء والارض الا یعلم انی رسول اللہ، فرمایا جو کچھ بھی زمین و آسمان دے وچ ہے وہ جاندا ہے کہ میں اللہ دا رسول ہاں۔ ہر مخلوق جاندی ہے کہ میں اللہ دا رسول ہاں۔ سرکار ہر مخلوق واسطے رسول بن کے آئے، آپ رحمت بھی بن کے آئے۔ گرامی قدر حضرات، میں عرض کر رہا سا کہ سرکار نو اللہ پاک نے اس کائنات تے بھیجیا ہے تے ہر عیب تو منزہ تے پاک پیدا کر کے بھیجیا ہے۔ میں ایک انتہائی اختصار نال ایک گل سنا کے ختم کرن لگا۔ اج تسی ویکھیا بچہ پیدا ہوندا ہے تے او دا اے ناف والی جگہ تے ایک ناڑو ہوندا ہے جنوں کٹیا جاندا ہے، بعد وچ دائی کٹدی ہے نا۔ یہ ناڑو کس واسطے رکھیا گیا ہے؟ تسی سائنس داناں کول پوچھ لو، یہ ناڑو اس واسطے کہ بچہ جدو ماں دے پیٹ وچ ہوندا ہے، یہ پرورش دا انتظام اللہ پاک نے اس ناڑو دے ذریعے کیتا ہے۔ وہ ماں دے جسم دا جڑا فاسد خون ہوندا ہے نا، فاسد خون، گندا خون، وہ بچے دی پرورش دا سبب بندا ہے۔ وہ خوراک ہے بچے دی، جی خوراک تے منہ ول دی لئی دی ہے، کھانا پینا تے منہ ول دی ہوندا ہے۔ تسی ویکھیا جدو بچہ پیدا ہوندا ہے منہ تے سارے جسم تے وہ دے پردے چڑھے ہوندے نے جڑے اساں صاف کرنے ہیں، منہ بند ہوندا ہے، اتھوں دی نہیں بلکہ ناف دے ذریعے اللہ پاک نے خوراک دا انتظام کیتا ہے۔ ایتھے علماء گل لکھی ہے کہ ناف دے ذریعے خوراک دا انتظام اس واسطے کیتا گیا ہے کہ وہ جڑی وہ دی چیز خوراک بن رہی نا، وہ ایک گندا خون ہے، تے زبان اللہ پاک نے، اے بندے دی جڑی زبان ہے اللہ پاک نے اپنے ذکر تے اپنے محبوب دے ذکر واسطے رکھی ہے، اس واسطے انہوں ماں دے پیٹ چ بھی پاک رکھیا گیا ہے۔ تو یار جڑ رب نے سانو 9 مہینے ساڑی زبان پاک رکھی، ماں دے پیٹ وچ بھی گندیاں نہیں ہون دیتی، تے اسی کڈے گندے ہیں، پیدا ہون تو بعد ہوش سنبھالیا تے جھوٹ مار کے گندیاں کری جانے۔ جھوٹ دی تے اتنی بو ہے سانو تے نہیں محسوس ہوندی، سارے دا ماحول ہی ایک جیسا بنیا، رحمت دے فرشتے بھی نس جاندے جھوٹ سن کے، اینی یہ دی بو ہے۔ اساں غیبتاں کر کے انہوں گندیاں کری جانے، حرام کھا کے انہوں گندیاں کری جانے، شراب پی کے انہوں مسلمان گندیاں کری جاندہ۔ رب نے تو ماں دے پیٹ چ گندیاں نہیں ہون دیتی، تے توں کڈا ناشکرا ہے کہ پیدا ہون تو بعد انہوں گندیاں گلاں نال تے گندیاں چیزاں کھا کے تے گندیاں کرن دیا۔ اس واسطے اللہ نے اتھے پاک رکھی ہے تے اساں اتھے پاک انہوں رکھنا ہے۔ یہ پاک کنج رہنی ہے؟ یہ پاک رہنی ہے کہ اللہ پاک دے قرآن دی تلاوت کیتی جائے تے مصطفیٰ دی بارگاہ درود و سلام عرض کیتا جائے تے زبان پاک رہے گی۔ اچھا ہن دوسری گل ہن سمجھو،
ਐ ਨਾੜੂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾੜੂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਫ਼ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦਵਾਈ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਵਾਇਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਨਾੜੂ ਮੁਬਾਰਕ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗਜ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੂਰਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਨੂਰ ਨੂੰ ਮਾਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਮਾਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਸਲਸਲ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਨਾ ਸਹਿਰੀ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਖਾਧਾ ਤੇ ਨਾ ਇਫਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ। ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਤੇ ਤਾੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਨੂਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਦੀ ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂਰ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ 15 ਦਿਨ ਮੁਸਲਸਲ ਬਗੈਰ ਖਾਦਿਆਂ ਪੀਤਿਆਂ, ਬਗੈਰ ਸਹਿਰੀ ਇਫਤਾਰੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ। ਸਹਾਬਾ ਵੀ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ 2, ਕਿਸੇ ਨੇ 3, ਕਿਸੇ ਨੇ 4, 5 ਰੱਖੇ ਨਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕੰਧਾਂ ਫੜ ਕੇ ਮਸੀਤੇ ਆਉਣ ਡੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਵਾਵਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਆਕਾ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਬਗੈਰ ਖਾਦਿਆਂ ਪੀਤਿਆਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਸ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਬਾ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਖਾਦਿਆਂ ਪੀਤਿਆਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਕੋਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਨੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣ ਡੈ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਅਯੁਕੁਮ ਮਿਸਲੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਮਿਸਲ। ਮੌਲਵੀ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2 ਹੱਥ, ਸਾਡੇ ਵੀ 2 ਹੱਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ 2 ਅੱਖਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਥ 2 ਹੀ ਸਨ, ਅੱਖਾਂ 2 ਹੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਣ, ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਸ਼ੇ ਔਲਾ ਵੀ ਪਈਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਵਤਰਲ ਮਲਾਇਕਤ ਹਾਫੀਨ ਮਿਨ ਹੌਲ ਅਲ ਅਰਸ਼, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ महबूब ਤੁਸੀਂ तो उन्होंने फरिश्तियों ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਗਿਰਦ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। अकल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। इस वास्ते मैं आना अकल दे तराजू ते मकाम मुस्तफा नूं नहीं तोलना चाहिए। सरकार ते बेमिसल, सरकार खुद फरमाया अय्युकुम मिसली, और फरमाया मेरी मिसल तुहाडे विचों केड़ा बंदा है। अगली गल जिहड़ी सरकार फरमाया अभी तो इंद रब्बी फाहुवा युतइमुनी व युस्कीनी, फरमाया असी ते रातां रब कोल गुजारने आ, साडा रब सानू खिलांदा भी है ते पिलांदा भी है। रब नूर है तो हजूर भी नूर ने, तो नूर ही सरकार की खुराक है। इस वास्ते माँ के पेट विच ये मादी गज़ा तो बगैर सरकार जिंदा रहने। नाड़ू भी सरकार दा आप नाफ बुरीदा सन जदों इस दुनिया ते आप तशरीफ ले आए, रोंदियां भी नहीं हसदियां तशरीफ ले आए ने, क्योंकि आप ते जेड़े रोंदे सन उन्हां नूं चुप कराउण वास्ते आए ने, और पूरी कायनात नूं सुख देने वास्ते तशरीफ ले आए ने। सरकार नूं अल्लाह पाक ने इस दुनिया ते भेजा मुहम्मद बना के, ते मुहम्मद वो हुंदा है जिहदे विच कोई ऐब और कोई नक्स होवे ही ना।